اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کل کی کلاس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے کئی نام ہیں، اس میں سے مشہور نام الفاتحہ، سبع مثانی، رقیہ اور شفا یہ نام ہے۔ اور سبع مثانی جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے اس کا نام۔ یہ پہلی ایک ہی صورت ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی۔ پھر سورہ فاتحہ کا مضمون کیا ہے کہ اس میں کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید سکھائی گئی ہے۔ توحید کے دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دو درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو توحید ربوبیت، یعنی کہ بندوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والے جتنے بھی تمام فائدے جو دنیا میں زندگی میں ملتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، یہ یقین رکھنا۔ اور دوسرا یہ کہ توحید الوہیت، کیونکہ ہم کو سارے فائدے ہی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، تو پھر ہماری عبادت کے قابل بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، واحد۔ تو توحید الوہیت یعنی کہ ہم صرف اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں اور شرک کی مکمل نفی کرتے ہیں۔ پھر یہ بات سورہ فاتحہ میں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بندہ جب کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ اپنے تمام ضروریات کے لیے میں تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ تو یہ اس میں سورہ فاتحہ میں ہم کو ایک سب سے اہم دعا سکھائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے والی سب سے جو بہترین چیز ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ ہدایت ہے، کہ اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ ڈال دے جس پر دنیا میں ہم اس طریقے پر زندگی گزاریں، دین کی شریعت کا علم ہمیں عطا فرما دے، اور پھر اس پر ہمیں جما دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا کر دے اور ہم جنت تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہدایت ہم نے مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور ہدایت کے 3 درجات ہوتے ہیں: راستہ دکھانا، راستے پر چلانا اور جنت تک پہنچانا۔ تو سورہ فاتحہ میں اس کے علاوہ ہم نے اسماء الحسنہ دیکھے کہ اللہ لفظ جلالہ آیا ہے، لفظ رب آیا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ اور الرحمن آیا ہے، الرحمن میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے اور اللہ کی رحمت میں جوش ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اپنی اس رحمت عام کی وجہ سے اپنے فرما برداروں اور نافرمان بندوں کے گناہوں سے فوراً نہیں پکڑتا، ان کو ان کی مہلت دیتا رہتا ہے، ان کی مہلت پوری کرنے دیتا ہے، اور بندے کو، تمام بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی رزق دیتا ہے، فائدے دیتا ہے۔ اور الرحیم میں ہمیش کی اور بار بار کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ دنیا میں، مومن بندہ جب پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جب آخرت میں جب مومن بندوں کے لیے اللہ کی رحمت میں ہمیش کی ہوگی کہ وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے ان بندوں کا راستہ، ان بندوں کا طریقہ مانگے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ اور اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی شریعت اور دین کا علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس پر چلنے کی توفیق اسے مل جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہم نے اللہ سے ان لوگوں کا راستہ مانگا جن کو اللہ نے یہ نعمت دے دی، یعنی کہ انبیاء کرام، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کریں کہ ہم کو اللہ علم دے، اور اس کے باوجود ہم نافرمانی کے راستے پر چلیں اور ہم اللہ کے مغضوب علیہم بندوں سے بننے سے بچے۔
اور دوسرا اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ضالین بننے سے بھی پناہ طلب کرو، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جن کو دین کا صحیح علم ہی نہیں حاصل کرتے، پھر وہ اپنی مرضی کا دین پر زندگی گزار کر راستہ گم کر دیتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر کبھی چلتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آخرت میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ سکھا دیا کہ نہ تمہیں مغضوب علیہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ تمہیں ضالین کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے شروع کی گئی ہے، تو الحمدللہ کہنا جو ہے یہ بہت بڑی دعا اور ذکر ہے، اور جب بندہ ایک بار الحمدللہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے تو اس کے لیے میزان اس کے اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اس کا تو میزان کیا ہے؟ جو قیامت کے دن جس سے ہماری نیکیاں ناپی تولی جائے گی، تو میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے۔ اور پھر ہم نے آمین کہنا ہے آخر میں، جب سورہ فاتحہ چونکہ ایک دعا مانگتے ہم، تو اس میں آخر میں آمین کہنا ہے، اور آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ یا رب ہماری اس دعا کو قبول فرمانا۔ تو یہ آمین کہنا سنت سے یہ مستحب ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سورہ فاتحہ جب الضالین پر پہنچتے تو آمین فرماتے تھے، اور وہ بآواز بلند فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ تو ہمارا کل کا خلاصہ تھا۔ اب ہم سورہ البقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ شروع کر رہے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے مدنی اور مکی سورہ کی تفصیل سمجھ لی تھی کہ جو مدنی دور میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی سورہ ہے۔ تو اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام البقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے گائے کو بقرہ، گائے کے واقعے والی سورہ کہتے ہیں، تو البقرہ اس کا نام ہے۔ اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، کئی احادیث ہیں اس کی فضیلت میں، لیکن انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ اور بے شک جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں اس حدیث میں 2 اہم باتیں پتہ چلتی ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جب انسان کسی مسلمان گھر میں قرآن بالکل نہیں پڑھا جاتا تو وہ اس گھر کی مثال قبرستان کی طرح دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا جانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، تو انسان چاہے کتنا بھی مصروف ہو ایک روٹین ہونی چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا دن کے ایک وقت مقرر کر لے، چاہے تو صبح میں فجر کے بعد پڑھ لے تھوڑا سا، لیکن ضرور قرآن کی تلاوت ضروری ہے گھر میں۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے اگر جہاں پر ہوگا وہ انسانوں کو فساد پر اکساتا ہے، اور جس گھر میں شیطان آسانی سے داخل ہو جاتا ہے اس گھر میں فساد اور جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ
ہم کو گناہوں پر اکساتا رہتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے گھروں میں امن کی فضا ہو، ہم اپنے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے سے اور پیار محبت سے اچھی طرح سے رہیں، تو ہمیں سورہ البقرہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے گھروں میں. پھر سورہ البقرہ جیسے کہ کہا کہ مدنی سورہ ہے، لیکن یہ مدنی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تقریباً سیکنڈ 2 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے، اور مگر اس کی کچھ آیات جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہے. تو یہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مکی سورہ میں کچھ مدنی آیات موجود ہوتی ہیں، اور کبھی مدنی سورہ میں کچھ مکی آیات موجود ہوتی ہیں. تو مگر اس کو مکی یا مدنی کا فیصلہ کثرت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، کہ جس میں کثرت کے ساتھ زیادہ تر حصہ مدینہ میں نازل ہوا تو وہ مدنی سورت کہلاتی ہے، اور مکہ میں زیادہ تر حصہ نازل ہوا تو وہ مکی سورہ کہلاتی ہے. سورہ البقرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کے نزدیک یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں 1000 خبر ہیں، 1000 احکامات ہیں، اور 1000 منہیات ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت سی باتوں کی خبریں دی ہیں. کچھ ماضی کی خبریں دی ہیں، پچھلے قوموں کی واقعات بتائے ہیں، کچھ ہماری تخلیق کے مراحل بتائے ہیں، کچھ اس میں جیسے وہ باتیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، یا کچھ قصے جو پچھلی قوموں کے قصے ہیں. تو یہ ساری کیا ہے، خبریں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری خبریں، ظاہری بات ہے قرآن کی خبریں سب کی سب صحیح خبریں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس میں احکامات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مکلف بندوں کو فرماتا ہے کہ یہ کرو، یہ کام کرو، اس طرح سے کرو. تو یہ احکامات ہے. اور اسی طرح منہیات کیا ہے کہ یہ مت کرو. کچھ چیزوں کو سے ہمیں روکا گیا ہماری شریعت میں، اور کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا. تو 1000 احکامات اور 1000 منہیات اس میں ذکر کی گئی ہیں. یہ ابن کثیر کی تفسیر سے یہ بات میں بتا رہی ہوں آپ کو. پھر اب انشاءاللہ اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے الگ الگ. ٹھیک ہے، علم نہیں پڑھیں گے اس کو الف لام اور میم پڑھیں گے. اور اس کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے علماء نے اس پر اجتہاد کر کے اس کے کچھ معنی تو نکالے ہیں. بہت سی صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہوئے ہیں حروف مقطعات. علماء اس کے کچھ اجتہادی معنی تو بتاتے ہیں، لیکن اس کے جو اصل معنی اور مراد جو ہے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. واللہ عالم بمرادہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ان کی بالکل صحیح معنی ہمیں نہیں بتائے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. اور ہر حرف، قرآن کے ہر حرف پر پڑھنے پر انسان کو ایک نیکی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر نیکی جو مسلمان کریں گے اس کا اجر جو ہوگا وہ 10 گنا ہوگا. تو گویا الف کہنے کا ہمیں 10 نیکیاں ملی، لام کے 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں. تو یہ اور ان کو اسی طرح پڑھیں گے ہم انشاءاللہ الگ الگ. اچھا، پھر آگے ہے ذالک الکتاب. ذالکہ جو ہے وہ اسم و اشارہ کہتے ہیں اس کو، یعنی کسی، یہ جیسے اردو میں ہے وہ اور یہ کیا ہے، یہ اشارے کے الفاظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یہ چیز وہ چیز. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح عربک میں ذالکہ
جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور یہ دور کی چیز کے لیے ہے، قریب کی چیز کے لیے نہیں ہے۔ قریب کے لیے ہادا اور دور کے لیے ذالکا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ذالک الکتاب، تو وہ کتاب، لیکن اس کا ترجمہ ہم ہر جگہ پر یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہ ایک عربی کا اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب کسی چیز کی بہت عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو چاہے وہ ہمارے قریب ہو، ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید کا اشارہ، دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں سے بہت سی چیزیں جس سے معنی خود بخود یعنی کہ جتنا معنی ہونا چاہیے، بہت سی ایکسٹرا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب فرما کر جو ہے ہمیں یہ اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عظیم کتاب جو ہے، الکتاب کا معنی ہم سمجھتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کا کیا معنی ہے؟ اس کتاب کے اس کے دو معنی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو لا ریبہ ہے نا، یہ ایک اور اسلوب ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس کو عربک گرامر آتی ہے وہ جانتا ہے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جب لا کے بعد والے لفظ کا جو آخری حرف پہ یہ دیکھیں، یہ فتح ہے نا، تو یہ جو ہے جب یہ زبر آ جاتی ہے، جس کو ہم زبر اردو میں بولتے ہیں لیکن عربک میں فتح بولتے ہیں، تو جب فتح ہوتی ہے تو یہ اس لا کا معنی ہو جاتا ہے کہ مکمل نفی، کسی چیز کے ذرا سی بھی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب لا ریبو، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ صرف یہ ہوگا کہ اس میں شک نہیں ہے، لا ریبو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لا ریبا کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ ذرا سا بھی شک نہیں ہے، مکمل نفی کر دی گئی۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، یعنی مکمل نفی کسی چیز کی کرنا۔ تو یہاں پر مکمل نفی کر دی گئی کہ اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور اس کا جو ہم دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا، میں نے کہا اس کے دو معنی ہے، تو دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو واقعات بیان فرمائیں گے وہ بالکل سچے واقعات ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو احکامات اور جو مسائل ہمیں بتائے جائیں گے وہ انسانیت کی فلاح اور ان کی آخرت کی نجات کے سے متعلق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو بھی حکم ہمیں دیا گیا وہ ہمارے فائدے کا حکم ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جو بھی عقائد، یعنی کہ اس میں ہمیں توحید کے بارے میں بتایا جائے گا، رسالت کے بارے میں بتایا جائے گا، آخرت کے بارے میں جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بتایا جائے گا، تو یہ ساری کی ساری باتیں بغیر کسی ذرا سے بھی شک کے بالکل سچی باتیں ہیں۔ اور جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہو کہ ہم ایک سچی کتاب جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جس میں جو بھی بات ہمیں کہی جائے گی وہ سچ ہے، اور جس پر ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فیہی، اس کتاب میں ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ اب دیکھیں ہدن، ہدایت کے معنی ہم نے پیچھے پڑھے، سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں
سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں، ہدایت میں 3 معنی شامل ہوتے ہیں، 3 درجات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی کی جائے، اس کو راستہ بتایا جائے، تو یہ کتاب جو ہے وہ راستہ بتانے والی ہے۔ دوسرا معنی اس میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا۔ کسی انسان کو دیکھیں سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اس پر انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم مدد کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہدایت کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، انسان کا دل خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو شیطان کی طرف سے ہر وقت وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اس ہدایت پر چلنا جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ بہت دفعہ انسان کا نفس جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم اس راستے پر چلیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں اور اس پر استقامت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے کہ ہمیں اس راستے پر توفیق اور ہدایت مل جائے۔ پھر ہدایت کا تیسرا معنی میں نے بتایا تھا کہ آخرت کی کامیابی، انسان اس راستے پر چلتے چلتے اپنی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ اپنی جنت میں داخل فرما لے آخرت میں، تو یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے سورہ فاتحہ میں جو ہدایت اللہ سے مانگی تھی وہ ہم نے ہدایت کے 3 درجوں کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے اور اس پر چلتے چلتے ہمیں جنت تک پہنچا دے، تیری رضا تک پہنچا دے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، اس میں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کتاب میں رہنمائی جو ہدایت کا پہلا درجہ ہے وہ تو تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے وہ سب انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو جہاں تک ہدایت مطلب یہ کہ علم حاصل کرنا ہے اور ہدایت کی پہچان کو حاصل کرنا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے وہ چاہیے، تو وہ راستے کی جو سمجھ ہے کہ ہاں یہ صحیح راستہ ہے، یہ رہنمائی جو ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس پر جو توفیق اور جو مدد چاہیے اللہ کی طرف سے ہمیں، تاکہ ہم اس راستے پر چل سکیں اور اس پر استقامت حاصل کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مدد صرف متقین کو ملے گی۔ تو اب متقین کو ملے گی تو متقین پھر کون ہوئے؟ متقین کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہ کامیابی حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا، واضح فرما دیا کہ تمہیں اگر اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو تم کو متقین بننا ہے۔ تو اب ہمیں متقین کون ہوتے ہیں وہ سمجھنا پڑے گا۔ متقین جو اس کا ترجمہ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے، کسی خطرے خراب چیز سے، نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں کہ اللہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جن کے دلوں میں یہ احساس ہے وہ متقی ہوتے ہیں اور ان کا عمل تقویٰ والا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود بھی کچھ صفات بتائی ہے تاکہ ہم پہچان بھی سکیں کہ واقعی کیا ہم متقین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آگے اگلی آیت میں کچھ پہچان بتائی ہے۔ الذین وہ لوگ، اب متقین کی پہلی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، یہ ایک صفت ہے۔ دوسری ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
تو ہم ان تین صفات پر پہلے غور کرتے ہیں. اگلی آیت میں بھی کچھ صفات ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کیا ہے؟ الغیب. الغیب جو ہے وہ دین کے وہ غیبی امور ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی آنکھوں سے جن کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں ٹچ کر کے، یا نہ ہماری عقل ان کو سمجھ سکتی ہے. لیکن یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن میں نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث سے ہم کو ان کے بارے میں بتایا. مثال کے طور پر ذات، اللہ کی ذات کہ اللہ ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے. پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے فرشتے بھی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، جن کے ذریعے اللہ وحی نازل فرماتا ہے انبیاء کرام پر. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں موت بھی آئے گی، اور موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ ہمیں غیب کا علم ہے. اس کو ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کیسے اٹھیں گے مرنے کے بعد. لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کو پیدا کیا جائے گا دوبارہ، اور جب پھر تم سب کو تمہارا حشر ہوگا، یعنی کہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر جو بھی اعمال کر کے ہم آئے ہوں گے دنیا میں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے مطابق ہماری جزا سزا ہوگی، اور ہم کو یا تو جنت یا جہنم، اللہ نہ کرے، لیکن کچھ انسانوں کو جنت ملے گی اور کچھ کو ان کے برے اعمال اور انکار اور کفر کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، ان کا انجام جہنم ہوگا. تو یہ ساری غیب کی باتیں جو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے دنیا میں، نہ ہم ان کو، ہماری عقل ان کو سمجھ سکتی ہے، مگر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان ہم لائے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی باتیں بتائی، وہ سب کی سب سچ ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم ان باتوں کو سچ مانیں. پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر کیا ہے کہ نماز قائم کرنا. تو یہاں پر دیکھیں نماز کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ ایمان کے ساتھ فوراً نماز کا ذکر آیا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر ہے. دوسری بات، نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یصلون وہ نماز پڑھتے، بلکہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. تو نماز کو قائم کرنا کیسے ہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں ہمیں نماز کا جو طریقہ بتا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہمیں جو نماز کا طریقہ بتایا، جو نماز کی شرطیں بتائی، وضو کرنا، پاک صاف ہونا، اچھی جگہ پہ نماز پڑھنا، اور پھر وقت پر پڑھنا نماز کو، اور نیت کرنا اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ نیت کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر نماز کو اس کی وقت کی پابندی اور شریعت کے مطابق پڑھنا، اور ہمیشگی سے ساتھ پڑھنا. یہ نہیں کہ آج تو نماز پڑھ لی چلو کل کا چھٹی ہو گئی، ایسے نہیں. نماز قائم کرنے میں نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو وہ اصل میں نماز قائم نہیں کرتا بلکہ وہ نماز پڑھتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہ متقین ہیں، نہیں. اللہ نے فرمایا اگر متقین ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو پھر تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ ہمارے پاس دنیا میں چاہے ہم نے محنت کر کے کمایا ہے، مگر وہ رزق جو بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب کے پردوں میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم محنت کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، لیکن
ہماری محنتیں ساری ضائع ہو سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے تو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق ہمارے لیے لکھا ہے وہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں جو کچھ دنیا میں ملا ہے تو پھر جب اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرتے رہیں۔ اب خرچ کیسے کرنا ہے؟ ایک تو صدقات واجبہ ہیں جو کہ زکوٰۃ ہے، اگر انسان کا مال اتنا ہے زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے، فرض ہے اس پر۔ اور اس کے علاوہ بھی صدقات کرنے ہیں، نفلی صدقہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان پر کچھ فرض کچھ چیزیں انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی رزق دیا ہے اس کو ہم خرچ کریں۔ اب خرچ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اگر یہ نہیں ہے کہ انسان کروڑوں لاکھوں کا خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا جب ہی اس کو اجر ملے گا۔ ایک چھوٹی سی کھجور بھی انسان دیتا ہے مگر اس کی نیت میں اخلاص ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعداد اور کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن انسان کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی دیا ہے تو میں غریب آدمی ہوں تو کیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے میں چھوٹی سی بھی چیز دوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ایک غریب کو بھی کچھ نہ کچھ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے اس کے اجر و ثواب اس کو دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ صدقات سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے صدقہ کرنے کا اور آخرت میں بھی۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض اخراجات انسان پر واجب کیے ہوئے، جیسے مردوں پر اپنے بیوی بچوں کے ضروریات کا ضروری اخراجات اور اپنے والدین کا خیال کرنا، والدین پر خرچ کرنا، یا اگر اللہ نے دیا ہے تو رشتہ داروں میں تحائف دینا، تحفے دینا، ہدیہ دینا، یہ ساری چیزیں بھی ان وے اللہ سے اگر انسان نیت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا میں یہ کام کروں تو انشاءاللہ اس میں انسان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور صفت بتا رہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل فرمایا اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو قرآن نازل ہوا جو کہ جس کو وحی جلی کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جیسے نازل ہوتی تھی بالکل ویسے ہی محفوظ کی جاتی تھی، اور یہ قرآن ہے، قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ دوسری وحی خفی ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کو بیان کرے، لوگوں کو سمجھائے، قرآن کے بارے میں قرآن کی تشریح کرنا، جو تفسیر کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور اس پر عمل کر کے دکھانا، ایک عملی نمونہ پیش کرنا قرآن کا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی ہم پر فرض کیا گیا اعمال کرنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھا دیے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے۔ اور احادیث صحیحہ صحیح احادیث جو ہیں ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن پر ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ وہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پورا کا پورا ہمیں مل گیا یہ سامنے۔ اسی طرح ہمیں صحیح حدیث جو کہ پوری تحقیق کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور جو سند کے ذریعے اسلام میں یہ سند کا جو طریقہ ایک یونیک اور بہت ہی نیا طریقہ تھا، جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک راوی جس کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچتی ہے وہ ہمیں پورا سلسلہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں حدیثیں پہنچی ہے۔ تو یہ جب صحیح حدیث اور قرآن سے جو بات بھی
ثابت ہوتی ہے اس پر پورا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس کو ماننا اور اس کے مطابق جو ہے اپنا عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ہم پر فرض ہے، یہ ضروری ہے، تاکہ اگر ہم متقی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وما انزل من قبل کا، یعنی کہ اور ہمیں یقین کس پر بھی کرنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور جن انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں صحیفے نازل فرمائے، ہمارا یقین ہے کہ وہ سب کا سب سچ تھا، اللہ کی جانب سے تھا۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وہ چیزیں اب صحیح حالت میں نہیں موجود دنیا میں، اس وجہ سے ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارا مجموعہ جو بھی احکامات پچھلی شریعت میں بھی جو تھے، جو ہم پر ضروری تھے ماننے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے نازل فرما دیے۔ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے، اس وجہ سے ہمیں عمل جو ہے ہمارا صرف قرآن اور حدیث پر ہی ہوگا، لیکن جو ہے پچھلی کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ہوتا اور کسی اور کتاب کا نازل ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اس پر بھی ایمان لانے کا حکم فرماتے، کیونکہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پچھلے انبیاء اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر مطالبہ کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نبی اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھی ان کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تمہارے اس نبی کے بعد جو آخری نبی آئیں گے ان پر بھی تم کو ایمان لانا ہے اور ان کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو لیکن ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف قرآن تک کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے اور پچھلے انبیاء پر، اور مستقبل کے کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو گویا یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ کوئی اور نبی آئیں گے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر اگر ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، اب ہم یہ ہمارے لیے ایک آئینہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اب ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر واقعی میں یہ چیزیں ہیں میرے اندر، یہ صفات ہیں، تو پھر الحمدللہ ہم تقویٰ رکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہمارے اندر کہیں کمی ہے تو ہم اس کو دور کر دیں تاکہ ہم فلاح پا سکے اور ہم جو ہے وہ متقین میں شامل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا تقویٰ کریں، کیونکہ تقویٰ کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے۔ انسان اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں تو پھر اس کے اعمال بھی ایسے نہیں ہوگے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، وہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہدایت ہے، جس میں تینوں معنوں میں ہدایت یہاں پر موجود ہے، کہ رہنمائی بھی ان کو ملے گی، ان کو راستے پر چلنے کی توفیق بھی ملے گی، اور ان کو کامیابی تک بھی یہی پہنچیں گے یہی لوگ۔ اور جو فلاح ہے نا، وہ ایسی کامیابی ہے جو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، بہت ہی لمبے دیر تک محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کسان سارے سال محنت کرتا ہے، جب اس کی فصل پکتی ہے، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں محنت کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جب پھر ہم فلاح پائیں گے تو یہ فلاح جو ہے وہ مکمل کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اب دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک متقی بہت امیر نہ ہو، بہت زیادہ اس کے پاس اسباب نہ ہو، اس کی لائف میں تنگی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سب کچھ حاصل ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ آخرت کا جو کامیابی ہے وہی صحیح کامیابی ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دے،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ابھی کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے. تو اگر دنیا میں کسی کی مشکلات آئی بھی لیکن اس نے اپنے تقوی کا دامن نہیں چھوڑا تو پھر انشاءاللہ آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ بڑی کامیابی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب کرے، آمین. پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. جو لوگ ضد ہیں، جن کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ اپوزٹ لوگ ہیں. وہ کون لوگ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو میسیج ملا، مگر انہوں نے اپنے ضد اور اپنے تکبر اور اپنے دنیا کی محبت اور خواہشات کی پیروی میں اس کو حق جان تو لیا. ان کے دلوں نے ان کو بتایا کہ یہ حق ہے، مگر انہوں نے مخالفت کی اور دشمنی پر اتر آئے. جیسے مثال کے طور پر ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، ایسے بڑے بڑے جو دشمن تھے. تو اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آپ فکر نہ کریں، ان کے تو اب دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اب یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. تو اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مہر کب انسان کے دل پر مہر کب لگ جاتی ہے. جب انسان جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے پلٹتا نہیں ہے اللہ کی طرف تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. تو جب ظاہری بات ہے کہ زنگ لگ گیا، اس کا مطلب ہے اب دل کی جو صلاحیت ہے حق قبول کرنے کی اب وہ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح دل پر اگر زنگ لگ گیا گناہوں کی کثرت سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے تو پھر اب وہ دل جو ہے وہ ہدایت سے محروم رہے گا. گویا ایسا لگے گا کہ اب اس پر مہر لگ چکی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ایک مومن جو ہے وہ گناہ کرے گا تو گناہ کے بعد ضد نہ کرے گناہ پر، اور فوراً سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ ہمارے دل کی حفاظت ہم جتنا کریں گے اتنا زیادہ ہمارا دل ایمان کو قبول کرے گا اور نیک اعمال کی ہمیں توفیق ہوگی. تو دل جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، اور دل کی حفاظت مسلسل توبہ اور استغفار سے ہوتی ہے انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو اب جب دل پر مہر لگ گئی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، آنکھ سے جو ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم حقیقت کو سنتے ہیں، اب وہ ساری صلاحیتیں اب جو ہے چونکہ دل کے تابع ہوتی ہے انسان کے، تو اب انسان جو ہے وہ حق سننا ہی نہیں چاہتا، نہ حق کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ حق کو قبول کرنا چاہتا ہے. تو پھر اب جو ہے ان کو سمجھانا، اب وہ اس پوائنٹ سے آگے بڑھ گئے کہ اب ان کو سمجھائیں اور ان کو ہدایت مل جائے گی. اور اب ان کا جو انجام ہے وہ خطرناک ہے، ان کو آخرت میں عذاب عظیم ملے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو برے اعمال کی سزا دے اور ذلیل و رسوا کرے، جیسا کہ ان بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں بھی ذلت کی موت ملی ان کو اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دو اپوزٹ، جیسے ایک ایمان والے اور ایک کافر کی مثال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ جن کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ ایسے لوگ ہیں جو دل زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر وہ نہ ان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ وہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں وہ مومن نہیں ہوتے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ تھے جو مدینہ میں ہجرت کے بعد
جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں آنے کے کچھ فائدے ہیں مگر ان کا دل جو تھا وہ اسلام میں آنا نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا مسلمان بتایا، اور یہ دل سے پکے کافر تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اپنا زبان سے ایمان کا اقرار کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور یہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ ایسے لوگ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور مومن بھی دیکھیں، کوئی ایسے منافق قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، ہپوکریٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو مگر یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، وہ لوگ، ان کو یہ عقل نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ دھوکہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنا آخرت کا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو اصل میں تو وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے ایسی حالت کیوں ہے، کیوں یہ منافقت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل بیمار ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جب دل بیمار ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان کے دل میں شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کے دل میں شہوات، اس کی خواہشات کی پیروی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ ایک بیماری ہے جس سے پھر انسان کا دل سالم نہیں رہتا، انسان کا دل صاف چمکدار صاف ستھرا نہیں رہتا جس میں ایمان داخل ہو سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں، اور یہ ان کی بیماری کو اللہ نے ان کی سزا کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہے، تو ان کی بیماری یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بوجہ ان کے کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ جو ہے وہ منافقت کی نشانی ہے، منافقت کی صفت ہے۔ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ سے انسان کو پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور انسان اپنے آپ سے بھی جھوٹ میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جو لوگ حق سامنے ہوتا ہے لیکن حق کو قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ ان کی خواہشات اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی خواہش کو چھوڑنے کے یہ ذرا سا بھی وہ کوشش، ان کو یہ تصور بھی نہیں اچھا لگتا کہ ہماری خواہشات کسی طرح سے کمپرومائز ہو، ہمیں کسی طرح سے اللہ کی فرما برداری میں کوئی اپنی شہوت کو چھوڑنا پڑے، یا ہمارے کوئی دنیا کے فائدے میں کمی آ جائے، تو یہ جو ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیں اپنے دل میں دیکھنا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور انسان کو ہر حال میں سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے، یہ سچے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ جو مرض ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی برائی ہے، جس طرح نیکی سے انسان کی نیکی کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اور شہوات اور شیطان کو موقع ملتا ہے اس کو اور بہکانے کا، تو پھر یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ان کا جو مرض جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے ان کی سزا ہے کہ جب وہ چاہتے ہی گمراہی کا راستے کو ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مانگنا پڑتا ہے، جس کے لیے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی مدد نہیں حاصل ہوتی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جان لیا کہ ہدایت ایک تو رہنمائی ہوتی ہے اور دوسری مدد چاہیے ہوتی ہے ہم کو، تو اللہ کی طرف سے ان کو اب وہ مدد نہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ مدد چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی گمراہی میں ہی خوش ہیں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں دردناک علیم جو ہے وہ ایسا عذاب ہوتا ہے جو مسلسل بار بار ہوتا رہتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ یہ ان کے لیے یہ آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی رسوائی ان کو ملے اور دنیا میں بھی ان کو تکلیف اور عذاب ملے، لیکن اصل جو ہے آخرت میں ان کا برا انجام ہے، بہت برا انجام ہے ان کا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ فائدے ان کو مل جائے، مگر آخرت میں ان کو بہت برا انجام ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو دنیا میں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیے فساد کیا مطلب ہے؟ فساد جو ہے بگاڑ ہے کسی بھی چیز میں۔ تو جب انسان اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس میں انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے تو دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس فساد سے نکلو اور تم ہدایت کی طرف چلو، اور تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک پرانا طریقہ ہے۔ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں وہ بڑی بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ جا کے دوسرے ملکوں پر زبردستی جنگ مسلط کرتے ہیں، اور ان کے جو بھی اس ملک کے ریسورسز ہوتی ہیں ان پر زبردستی قبضہ کر کے وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ کو توڑتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قانون کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ فساد کو کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہے کہ ہم پیس قائم کریں، ہم دنیا میں ہم بڑے ہیں، ہم لوگوں پر پیس لانا چاہ رہے ہیں دنیا میں، اور ہم فساد کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، مگر سب سے بڑے فسادی وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ ہے کہ فساد کرنے والے ہمیشہ اسی نام پر فساد کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار رہو کہ یہی اصل میں مفسد ہیں۔ ہم المفسدون میں زور اور تاکید ہے کہ پکے مفسد تو وہی ہے، یعنی بالکل مفسد ہے وہ اصلاح کرنے والے ذرا بھی نہیں ہیں۔ ولیکن لا یشعرون میں، لیکن وہ اتنا زیادہ اس اپنے جھوٹ میں خود ہی ملوث ہو گئے کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ واقعی میں اس بڑائی میں مبتلا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم اس کا دنیا میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت ہی مصلح ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مفسد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اور صفت بتا رہے ہیں، یہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے ہیں، پکے مخلص مسلمان جو ایمان لائے، تم ایسا ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں لو ان بیوقوفوں کی طرح کا ہم ایمان لائے۔ گویا کہ وہ صحابہ کرام کو جو کہ اپنی جان و مال کی قربانی دے کر ایمان پر قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوف اپنے دنیا کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مخلص مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو اس قربانی کے شکل میں لیا کہ ہر طرح کی قربانی، جان مال جو کچھ بھی دینا ہے وہ قربان کر کے انہوں نے اس کے بدلی ایمان لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا خبردار انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مخلص مسلمان جو ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں۔ وہ اگر دنیا کا نقصان اٹھا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر موجود ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ تو دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ تو پھر جس کو یہ سمجھ ہے کہ آخرت کا فائدہ بڑا فائدہ ہے، وہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو کہ دنیا کے فائدے کو اور جلدی ملنے والے فائدے کی خاطر اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے آخرت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے
ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور ان کی قربانیوں کو پسند فرما کے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ یہ لوگ تم ان کے ایمان کو فالو کرو تو تم کو صحیح ایمان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائے جیسے کہ یہ مومن صحابہ کرام جو مخلص ہیں وہ ایمان لائے ہیں، جب ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو گویا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو اگر تمہیں ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے تو تم صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے اپنے اجر پا کے وہ بھی راضی ہو گئے۔ مگر یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لیا، تو گویا یہ انہوں نے ایک ایسا سودا کیا ہے جو کہ گمراہی کا سودا ہے، اور انہوں نے ایک بڑی فائدے کی چیز کو چھوڑ کے بہت زیادہ نقصان دہ چیز کو پکڑ لیا ہے، تو یہ ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی، اور یہ ان کو اب کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر وہ اسی طرح چلتے رہے، اپنے روش پر چلتے رہے، تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ باتیں بتا دی کہ ہم اپنا راستہ، قرآن کا شروع ہے، دیکھیں اسٹارٹ ہے یہ، اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 قسم کے رویے بتا دیے کہ اگر تم کو واقعی میں ہدایت چاہیے، تم کو فلاح چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو تم کو کیسا بننا ہے، کون سی صفات کو تمہیں اپنانا ہے اور کن صفات سے تم کو بچنا ہے۔ آگے بھی کچھ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کہ پکے کافر، پکے ان کے دل میں یہاں پر پکے منافق تھے جن کے دل میں کوئی ایمان نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے ہمیں ایسے لوگ جن کے دل میں کچھ ایمان ہے مگر وہ عملی طور پر منافقت میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کے دل بھی جو بیماری ہے اس کی وہ انہوں نے اصلاح نہیں کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے گروہ کے بارے میں بتایا کہ یہ منافق لوگ ہیں جو کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا، مگر وہ صرف زبان سے انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا کہ ان کو اس دنیا کے کچھ فائدوں کے لیے۔ اسی کی مزید تفصیل پر چل رہے ہیں ہم لوگ۔ 16 آیت تک ہم نے کیا ہے، اب ہم 17 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آگ روشن کی ایک شخص نے، لیکن جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کی روشنی، آنکھوں کی روشنی اللہ لے گیا، ان کے نور کو لے گیا، اور اب وہ اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے ایسے منافقین، پکے منافق ہیں یہ، کہ جب اسلام کا نور پھیلا تو ان کی اپنی صلاحیت جو تھی جس سے وہ اس نور سے فائدہ اٹھاتا وہی چھن گئی، ان کے برے رویے کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے دلوں کے اندر جو نفاق تھا اس کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ ان کا ایسا ہی حال ہوا جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے بہرے اور گونگے ہیں، اور وہ اب لوٹیں گے نہیں۔ وہ اب ہدایت پانے کی ساری صلاحیتیں ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ بظاہر تو ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، حق کو قبول بھی کر سکتے ہیں چاہے تو، لیکن ان ساری صلاحیتوں پر اب جو ہے جیسے ایک پردہ لگ گیا ہے کہ اب وہ نہ آنکھوں سے وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے حق کو سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ حق کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آگے ایک اور مثال بتا رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون
اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آسمان سے بارش جو ہے وہ مثال ہے کہ جو وحی آسمان سے نازل ہوئی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنا شروع ہوئے، اس میں مشکل احکامات بھی تھے، جنگ بھی کرنی پڑ رہی تھی، قربانیاں بھی، جانی اور مالی قربانیاں بھی دینی پڑ رہی تھی، ان کو ان کی موت کا خطرہ لگ رہا تھا، جیسے ان مشکل احکامات کو یہ اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ ان کی موت انہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جو آیات ہیں اس میں کمزور ایمان والے منافقین، یعنی کہ ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ ایسے منافقین کی بات تھی کہ جن کے دل ایمان سے بالکل خالی تھے، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ان ایمان کا جو دعویٰ کیا اس کا ایک مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو دنیا کے کچھ فائدے مل جائیں، ورنہ ان کے دل جو تھے وہ ایمان سے خالی تھے، اور یہ پکے کافر ہیں، اندر سے بالکل پکے کافر ہیں، اور ان کے دھوکے دینے کی وجہ سے ان کا سخت انجام ہے۔ لیکن اب جو آگے آ رہے ہیں یکاد البرق یخطف، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب اس پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کی مثال قرآن میں دوسری جگہ بھی دی گئی، سورہ حج کی 11 آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ایسے کوئی آزمائش آپ پہنچے تو وہ الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا اور یہی تو مکمل خسارہ ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا ایمان کمزور ہے، یا پھر ان کو دین کی کچھ اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کے دل میں کبھی ایمان جگہ لے لیتا ہے، لیکن پھر ان کو دنیا کے فائدے نظر آ جاتے ہیں، اور دین میں کوئی مشکل بات آ جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر پھر سے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے جس پر یہ چل رہے ہیں، یہ کنارے پر چل رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے جب کوئی کنارے پر چلنے والا ہوتا ہے، کسی کھائی کے کنارے پر، کسی نیچے گڑھے کے کنارے پر، تو وہ اس کے اندر گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ پوری طرح دین میں داخل ہو جاؤ، چونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دنیا کی محبت کا مرض ہے، شکوک و شبہات کا مرض ہے، تو یہ جو ہے وہ ایمان میں ان کے دل آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ اس قسم کے جو رویہ ہے نا، اس کو ہم زیادہ آج ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ آسان دین چاہتے ہیں، ان کو دین میں کوئی مشکل بات آتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی صلاحیت کو ختم کر دے، ان کی جو تھوڑا ان کو ہدایت قبول کرنے یا نیکی کرنے کا کچھ تھوڑا سا بھی ان کے اندر جو جذبہ کبھی ابھرتا ہے، اللہ سزا کے طور پر وہ بھی دور کر دے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جب تک کوئی انسان جس حد تک بھی اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے، مگر یہ جو راستہ ہے یہ خطرناک ہے، انسان ہمیشہ کے لیے گمراہی میں بھی گر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اور شیطان اس کا دشمن ہے، اس کا نفس دشمن ہے۔ اگر وہ اسی طرح چلتا رہا کنارے پر، جب ہم اللہ کی طرف خالص اپنی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے ہمیں۔ لیکن سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے اللہ سے مدد چاہی تھی کہ اللہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں مدد فرما۔ تو اگر ہم جو ہے اخلاص ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم دین میں
کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے، تو یہ اس رویے سے شیطان جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس رویے سے بچنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ تو اب یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے رویے ہمیں بتا دیے کہ جو اس قرآن میں جو ہدایت ہے اس کو قبول کرنے کے لیے مختلف لوگ کس طرح سے رویہ کریں گے، اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کہاں ہوں، اور انسان اپنی اصلاح کر لے اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جن کا انجام مفلحین میں ہوگا، جو جنت کے حقدار بنیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل مقصد پر بتا رہے ہیں، جو اس قرآن کا مقصد ہے کہ توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، جو اس تمام انبیاء نے اب تک یہی مقصد تھا انبیاء کو بھیجنے کا، کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے، اللہ کا فرما بردار بنایا جائے اور اللہ کے دین پر چلایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تمام انسانوں سے مخاطب ہیں، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارا بچاؤ ہے، یعنی برے انجام سے تم اسی طرح بچ سکتے ہو کہ تم اس اللہ کی طرف پلٹو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید دلائل دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ دیکھیں زمین جو ہے وہ اب ہم جانتے ہیں سائنس کی وجہ سے کہ زمین وہ سیارہ ہے جو کہ جس پر زندگی انسان کی ممکن ہے۔ زمین حالانکہ اتنی گردش میں ہے، اپنے محور پر بھی تیزی سے گردش کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گریویٹی رکھی ہے وہ ایسی پرفیکٹ ہے جس پر انسان آرام سے چلتا پھرتا ہے۔ نہ اس میں دیکھیں چاند پر کوئی جاتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور اگر اسی طرح دوسرے سیاروں میں جہاں بہت زیادہ کشش ہے، گریویٹی بہت زیادہ ہے، تو انسان زمین سے اٹھ ہی نہ سکے، مگر زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، نہ صرف بلکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں، زمین کو کھود کے اس میں سے اپنے خزانے نکالتے ہیں۔ تو زمین ایک بچھونے کی طرح ہے جس پر انسان آرام سے زندگی گزارتا ہے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چھت بنائی ہے۔ اگر آسمان کی چھت نہ ہوتی اور صرف ایک سیاہی ہوتی، ہم اوپر نظر اٹھاتے اور صرف سیاہی ہوتی تو کتنا بھیانک منظر ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ہمارے لیے بنایا، اور یہ ایسی مثال ہے جو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور کوئی بھی عقل والا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی کا بنایا ہوا ہے، کسی ایک خالق کا بنایا ہوا ہے، کہ جس میں اتنی ہم آہنگی سے زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور جس میں زمین اور آسمان دونوں کا جسے تعاون ہوتا ہے، زمین سے بخارات بن کے پانی جاتے ہیں اور آسمان سے بادلوں میں بھر کے پھر سے زمین پر جہاں بھی برسانا ہوتا ہے اس کو برساتا ہے اللہ۔ پھر اس پانی کے ذریعے زمین پر انسانوں کے لیے نباتات اگتی ہے، جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے اس میں اناج اور غذا کا سامان بنتا ہے، اور پھل بنتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی عقل والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب خود اتفاقاً ہو رہا ہے۔ اتنا پرفیکٹ نظام یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف ایک ہی بنانے والا ہے، ایک ہی خالق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور کائنات کے دلائل دے کر توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک ہی خالق کی بناوٹ ہے، ورنہ تو یہ ہم آہنگی نہ ہوتی کائنات میں، لیکن پھر بھی تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے بندے پر جو کچھ ہم نے اتارا، اس میں اگر تمہیں شک ہو تو تم اگر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تو اللہ یہ چیلنج قرآن کا کئی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن کو اگر تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کر لاؤ، 10 آیات بنا کر لاؤ، مگر آج تک کوشش کے باوجود کوئی اس چیلنج پر پورا نہیں اترا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس چیلنج کے مطابق ایسا قرآن نہیں بنا کر لا سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو اور اس قرآن پر کو تم اللہ کی کتاب مانو، اس رسول کو اللہ کا رسول مانو، اور اس کی جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو جو کہ تیار ہو چکی ہے، وہ تیار ہے جہنم کی آگ، اور بڑی گنتی سے بڑے اندازے سے تیار کی ہوئی ہے، اور جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ بنیں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور وہ بت بنیں گے جن کی پتھروں کی جن کی عبادت کی گئی، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحت الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان اور نیک اعمال ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نیک اعمال نہیں اس کے پاس، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اور نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمیں ایک تو اخلاص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور دوسرے اس طریقے سے کیے جائے جو قرآن اور حدیث میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام کرنا ہے تو وہ نیک عمل ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، تو ہمیں وہ کام کرنے جس کے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ ہاں یہ نیک کام ہے، کیونکہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ عبادت اور نیکی کے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو نیک کام فرمایا کہ یہ نیک کام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ نیک کام ہے۔ تو تم اب جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، اور پھر جنت کی صفات بتائی اللہ نے کہ وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں پر تم کو پھل دیے جائیں گے جو دنیا کے پھلوں کے متشابہ نظر آئیں گے تم کے، تاکہ دیکھیں انسان ایک چیز سے مانوس ہوتا ہے نا، اس کو خوشی سے لے لیتا ہے، تو ایک تمہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، لیکن ظاہر جنت کے پھلوں کا ذائقہ تو کسی طرح سے بھی دنیا کے پھلوں کی سے کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ جنت کی ہر چیز دنیا سے اتنی زیادہ بہتر ہے کہ ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر جنتیوں کو پھل ملیں گے، اور وہاں پر اور کیا ہوگا کہ بیویاں اور شوہر یا ازواج کا ذکر ہے، تو ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑے کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑے ہوں گے، یعنی شوہروں کے لیے نیک بیویاں، پاکیزہ بیویاں، اور بیویوں کے لیے صاف ستھرے پاکیزہ شوہر۔ تو جو دنیا میں انسان اچھے سے اچھے انسان کے اندر بھی جو طبعی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، تھوکنا، ناک سے پانی بہنا، یا انسان کے
بول و براز، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوگی. پلس انسان کے دل بھی صاف ہوں گے. دیکھیں یہاں پر انسانوں کی دنیا میں کتنے بھی کلوز ریلیشن ہو، کچھ نہ کچھ اندر خود غرضی اور حسد یا بغض ہو سکتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن آخرت میں جو جنت میں ازواج ہوں گے ان کے اندر دل صاف ستھرے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص میں ہوگی انوں کے اندر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی مثالیں دی ہیں جس میں کبھی مچھر کا ذکر ہے، کبھی مکھی کا ہے، کبھی مکڑی کا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ بات کو سمجھانے کے لیے جو چاہے اپنی تخلیق میں سے جس کی چاہے مثال پیش کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. لیکن جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا، جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے عظیم بک ہے تو پھر اس میں، اس عظیم کتاب میں پھر ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں. لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اور وہ ان مثالوں سے سبق سیکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ جن کے اندر خود سے فسق ہوتا ہے. فسق کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے، حدوں سے باہر نکلنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں سے جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو یہی لوگ پھر قرآن سے بھی اس طرح کے سوچے اٹھا کر وہ خود گمراہ ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان میں اور اضافہ آ جاتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر. لیکن جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے وہ اپنی اور گمراہی کی طرف اور بڑھ جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال بتا رہے ہیں، ان کی صفات بتا رہے ہیں. جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کی حدود توڑنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن سے بھی گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کہ ان وعدوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کو کہا ہے، ان چیزوں کو توڑتے ہیں. تو یہ کیا کون سی چیز ہے؟ دیکھیے اس میں انسان اللہ کے سے کیا ہوا وعدہ، جو وعدہ الس بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے تو وہ بھی ایک اللہ کی ساتھ وفاداری اور اللہ کی فرما برداری کا وعدہ ہے. یا پھر انسان لوگوں سے کر کے وعدے توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، جن اللہ سے نہیں جوڑتا. تو جن لوگوں میں یہ خصوصیات ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں، اور یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو سوال کر رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم اموات، تم مردہ تھے، یعنی کہ تمہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے. پھر فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم اس دنیا میں پیدا ہوئے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہاری زندگی پوری ہوگی تو تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن. ثم، پھر الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. سے مطلب یہ کہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی جواب دینا ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو. تو تم کیسے اللہ کے احکامات کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ کے وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے ہو، جبکہ تمہیں اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ ہی تمہارے ان گناہوں کی سزا تم کو دے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. وہ اللہ ہی ہے جس نے جمیعاً، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی تمہارے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ ہی نے بنائی ہے. پھر ثم استوى، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہوا الی السماء، آسمان کی طرف.
فسوہن، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بنائے، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس زمین کو بنایا، اس زمین میں جتنے فائدے انسانوں کے لیے رکھے وہ سب کچھ اللہ ہی نے رکھے، اور پھر اس نے 7 آسمان بنائے، اور ہمیں حدیث سے اور قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں، اور یہ وجود موجود ہے ان کا، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، آسمان اور زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اصول علماء نے نکالا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تو ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، تو اس کا مطلب اس سے یہ اصول نکلا کہ اصل کے اعتبار سے اس زمین کی ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے، سوائے اس کے کہ جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل، قرآن اور حدیث میں ہمیں دلیل آ گئی کہ یہ چیز حرام ہے، ورنہ ہر چیز حلال ہے۔ تو گویا کہ قانون یہ بنا کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کوئی چیز حلال ہے تو ہمیں اس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈنی کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے، مگر حرام کے لیے ہمیں دلیل ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی دلیل ہمیں ملے گی، اور باقی ساری چیزیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا وہ مباح ہے، وہ حلال ہے، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آسمان پر مستوی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استوا آسمان پر ہے، اب کس طرح سے کیسے ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے، اللہ کی شان کے مطابق ہے، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، کیونکہ لیس مثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو ہم اس پر نہیں بحث کرتے کہ اللہ اپنے تخت پر کیسے ہے، مگر اللہ کا استوا آسمان پر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان زمین پر جیسے تہجد کے وقت نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے۔ جی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 29 تک کیا، تو اب ہم سوال جواب کر لیتے ہیں تھوڑے سے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ انشاءاللہ سوال جواب کے لیے